بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسٹار ایشیا نیوز کی خصوصی سیگمنٹ ٹرانسمیشن راحت رمضان میں میں قسیم ظفر اور میں ہوں نایاب بدر۔ ناظرین، آج ماشاءاللہ 9واں روزہ ہے اور ہمارا اور آپ کی اس ملاقات کا سلسلہ 9 دنوں سے جڑا ہوا ہے، جو انشاءاللہ 30ویں روزے تک یا 29ویں روزے تک جڑا رہے گا۔ تو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بالکل ٹھیک ٹھاک گزر رہے ہوں گے۔ قسیم، یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک بات کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کہ میں آج ایک نیوز دیکھ رہی تھی، اس میں سبزیوں کے پھلوں کے ریٹس وغیرہ بتائے جا رہے تھے، اشیاء خورونوش کے۔ آپ یقین کریں وہ اس قدر مہنگے تھے کہ عام آدمی کی دسترس سے باہر چلے گئے اب ہیں۔ یہ ہر سال ایسی ہاں، سلسلہ جاری رہتا ہے ہمارے یہاں اور پاکستان میں۔ یہاں پہ یہ سوچنا چاہیے کہ رمضان ہے، مجھے بڑی دکھ کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ شاید پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں جب رمضان آتا ہے تو چیزیں مہنگی سے مہنگی کر دی جاتی ہیں، اور دوسرے ممالک جو ہے اگر وہ مسلم بھی نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے چیزیں سستی کر دیتے بالکل، ہیں۔ ابھی رمضان اور میں ہوئی ہاں، ہے وہاں پہ ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی۔ لیکن ٹھیک ہے، وہاں پہ اس طریقے کی جو اتنی سہولت دیتے ہیں، رمضان کا احترام کرتے ہیں، روزے دار کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان، ہمارے پاکستان میں جناب چیزیں ان کی ڈبل سے ٹرپل قیمتیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ خدارا آپ عام عوام تک کھانے پینے کی چیزیں جو ان کی وہ اشیاء خورونوش ہیں وہ تو عام ریٹ میں پہنچائیں، کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے، مہنگائی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا خیال کریں، احترام کریں اور ان تک چیزیں پہنچائیں، کیونکہ کل کو یہی چیزیں اجر کی صورت میں آپ کو واپس ملیں گی۔ بالکل نایاب، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہ رمضان کی حد تک بات نہیں ہے، کوئی بھی ایونٹ آتا ہے، کوئی بھی آپ لگا لیں، جو بھی ایونٹ آتا ہے ہمارے پاکستان میں، عید آ گئی، کچھ اس طرح کا ایونٹ آتا ہے، اسلامی ایونٹ آتا ہے، تو مہنگائی بڑھا دی جاتی بالکل ہے، وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں، بالکل جو عام چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ مثال کے طور پر ایک جو سیب ہے وہ رمضان سے پہلے اگر 150 روپے کا مل رہا تھا، ہاں، اب وہ دگنی قیمت پہ مل رہا ہوگا، 300 روپے کلو مل رہا ہوگا۔ یہ تو پھلوں کی بات ہوگی۔ اس کے بعد بالکل اگر ہم دالوں کی طرف آئیں، بالکل کھجور، ایسا ہی ہے۔ ان چیزوں کی طرف آئے، وہ بھی یہی سلسلہ جاری ہے ان کا بھی، اور وہ تو ہے کہ مہنگائی تھمنے کا مہنگائی نام کا نہیں لے تھمنے رہی کا ہے۔ نام نہیں لے رہی۔ جی تو ناظرین، یہ ایک انتہائی ایک دکھی بات تھی کہ یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام کا اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں، جو کہ ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ جی تو ہمارے پاس ہمارے قاری صاحب موجود ہیں تلاوت قرآن مجید کے لیے۔ جی قاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة سبحان اللہ سبحان اللہ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة سبحان اللہ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العظيم. سبحان اللہ، کیا جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔
تلاوت قرآن مجید جب کانوں میں قرآن پاک کی آواز جب جاتی ہے اور تلاوت بھی خوبصورت ہو، آواز بھی پیاری ہو، تو چار چاند لگ جاتے ہیں اور آپ کے دل کو، آپ کی روح کو سکون ملتا ہے، کیونکہ نایاب ذکر خدا میں ہے ہی سکون۔ بالکل نایاب، دیکھیں کہ ایک تو تلاوت قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس کا ثواب ہے ہی ہے، جی۔ لیکن جو اس کو احترام کے ساتھ سن رہا ہے بالکل۔ اس کو بھی ثواب اتنا ہی ملے گا۔ تو بالکل۔ کوشش کیا کریں، جب بھی آپ کوئی اذان سنیں، تلاوت قرآن پاک سنیں، کوئی بھی اللہ کا ذکر سنیں، تو خاموشی اختیار کر کے سنیں اور احترام کے ساتھ سنیں۔ یہ واجب ہو جاتا ہے نا۔ جی۔ آپ دیکھیں کہ اذان جب ہوتی ہے، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں آپ تلاوت قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتے، اس قدر احترام ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کوئی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں خاموشی کے ساتھ اس کو سننا آپ پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ جو ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کہیں بیزی ہیں، تو یا آپ کے پاس ایک ہجوم لگا ہوا ہے، تو اپنی عبادت ذرا سائڈ پہ ہو کے کریں، تاکہ دوسرے جو ہیں وہ اس چیز سے گناہ گار نہ ہو، کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں یا آپ کوئی ذکر کر رہے ہیں، تو وہ اس میں خلل پیدا ہوگا ان کی وجہ سے۔ جی۔ تو اس کے بعد ہم نعت کے لیے دعوت دیں گے شبنم کو، جن کی آواز بالکل انہی کی طرح شبنم ہے۔ تو جی شبنم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے
محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مجرم ہوں جہاں بھر کی محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ سبحان اللہ. شبنم کی آواز شبنم کی طرح ہی ہے اور کتنا پیارا جملہ ہے کہ آقا جب وقت نزا آئے تو دیدار عطا کرنا. آمین سم آمین. ہم اپنی ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی قسیم. جی بالکل نایاب. جو ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں جو سب کے خالق ہیں وہ بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. جب کسی بندے سے کوئی گناہ اگر سرزد ہو جائے تو اللہ کی جانب سے اسے مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اب بھی یہ معافی مانگ لے, شاید اب بھی یہ میری طرف رجوع کر لے اور میرے سے آ کے معافی مانگ لے. حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان پر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں. زمین کہتی ہے کہ اللہ تو مجھے اجازت دے تو میں اسے اپنے اندر دھنسا لوں. اس موقع پر مالک ملک کا ارشاد آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہاری مخلوق ہے تو اگر تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے جو تم اس کے ساتھ کرنا چاہو تم کر سکتے ہو, اور اگر یہ میرے بندے ہیں تو میں ان کا خالق ہوں تو یہ میرے بندے کا معاملہ ہے, میرے بندے کا معاملہ ہے, اس کو تم مجھ پر چھوڑ دو. میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کرے اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لے. تو نایاب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے انسان غلطیوں کا پتلا ہے, ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, لیکن جتنا جلدی ہو سکے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں اور ان سے معافی مانگے. وہ معاف کرنے والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور یہی سب سے بڑا بہانہ ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ہمیں زندہ ہوتے ہوئے رمضان نصیب فرمایا ہے, رمضان کی ساتیں نصیب فرمائی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان ساتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے معافی طلب کر سکیں اپنے پروردگار سے. بالکل قسیم آپ نے ٹھیک کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کرے اور میں اسے معاف کروں. اور ایک اور بہت اہم بات ہے کہ جب آپ سے کوئی گناہ کوئی غلطی, دیکھیں ہم بندہ بشر ہے, اسی سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہماری نیچر میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ سے گناہ غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً اس کی معافی مانگیں, تو اس میں دیر مت کریں. جی تو ہم اپنے اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اب جو ہے ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے قرآن اور مسائل, رمضان اور مسائل. جی تو ہمارے ساتھ جو ہے مولانا صاحب موجود ہوتے ہیں, ابھی بھی ہمارے ساتھ مولانا صاحب موجود ہیں, مولانا فداء الرحمان حیدری. جی مولانا صاحب خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو ہم اپنی اس ٹرانسمیشن میں. مولانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مولانا صاحب تھوڑا سا کوئی ٹیکنیکل ایشو چل رہا ہے. جی جو قسیم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ بڑا اہم ہے. وہ یہ ہے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے اور اس کا مقصد کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کائنات میں چیز بنائی ہے اس کا کہیں نہ کہیں کوئی مقصد ضرور ہے, وہ بنا مقصد کے ہرگز نہیں ہے. آج ہم اپنے مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ مولانا صاحب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ
यानी कि अगर हम ये जो आते हैं मजहबी महीने, इस्लामी महीने, इसमें 9वां महीना रमज़ान का आता है और इसमें रोज़े रखते हैं हम लोग। इसमें सिर्फ हमें ये बताया जाता है कि रोज़ा रखना है, सुबह सहरी करनी है, और इफ्तारी शाम को इफ्तारी करनी कर है। लें। इसके अलावा इसके क्या मकासद है, इसकी क्या अहमियत है, वो हम अपने मौलाना साहब से पूछेंगे। जी मौलाना साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ जी, रही है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। जी जी बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया जी मौलाना साहब। प्रोग्राम में मौजूद करने का। जी देखिए आप ने जो मतलब सवालात किए हैं, जी जी मैं उस तरफ आता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है, अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नमा सुम्मिय रमज़ान लिअन्नहु थोड़ी सी यरमुज़ु आवाज़ क़ुलूबा। करिए। जी जी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहते हैं कि इसमें गुनाह जल जाते हैं, जी बिल्कुल, यानी इससे मुराद गुनाहों की बख्शिश है। जी बेशक। हमारे पास बहुत ही यानी रिवायात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मनकूल। और फिर इस महीने को अगर देखा जाए तो इस महीने के मुख्तलिफ नाम हमें मिलते हैं। जी और उससे पहले एक हदीस भी नकल करना चाहूँगा कि लैस सियाम मिनल अकली व शुर्बी इन्नमा सियाम मिनर रफस, यानी रोज़ा सिर्फ खाने पीने के छोड़ने का नाम नहीं है, बिल्कुल। बल्कि रोज़ा बेहुदा काम और फाहिश हरकत छोड़ने का नाम भी है। बिल्कुल। और इस महीने को शहरु सबर भी कहा गया, ये सबर का महीना है। और सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला की एक रिवायत में है, हुआ शहरु सब्री व सब्रु सवाबुहु अल जन्ना, यानी ये सबर का महीना है और सबर का बदला जन्नत है। बिल्कुल बेशक। फिर ये शहरुल मवासात भी है, जी शहरुल मवासाती व शहरुल युज़ातु फीहि रिज़्कुल मुमिनी, यानी ये हमदर्दी और गमखारी का महीना है, जी इसमें मोमिन का बढ़ा दिया जाता है। अगर हम ये देखें कि शहरुल मवासात, तो मैं आपके तवस्सुस से कि अभी हम इफ्तारी के लम्हात के यानी वक्त 20 करीब हैं। जी शहर लाहौर में जो वक्त है इफ्तार का, जी वो बहुत करीब है। जी पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी यानी इफ्तारी का वक्त करीब है। जी तो अमूमन हमारे यहाँ जज्बातियत, कतियत और गुस्से की कैफियत, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं इस वक्त खास तौर पे। जी तो ऐसे वक्त में हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन मुबारक उसकी तरफ हमें ध्यान और तवज्जो रखने की ज़रूरत है जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। जी तो जब ये शहरुल मवासात है, तो शहरुल मवासात में अमली तौर पर हमने ये देखना होगा कि मेरा तर्ज अमल कैसा है। बिल्कुल। हमदर्दी और गमखारी के हवाले से जी मेरा तर्ज अमल कैसा है, अमूमन हमारे यहाँ नहीं समझा जाता, यानी इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझा जाता कि ये महीना हमदर्दी या गमखारी का है। जी और अभी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है आपकी जी। आवाज़। इस हवाले से अमली तौर पर बहुत सारी कोताहियाँ और कमियाँ हमारे माशरे में पाई जाती हैं, उनके तदारुक की ज़रूरत है। जी मैंने शहरुल मवासात पे बात की, तो चाहूँगा कि हमदर्दी और गमखारी के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज अमल था वो मोहब्बतें बांटने का था। जी और फिर सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान, उनका तर्ज अमल भी आपस की मोहब्बतें ही था। जी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की रिवायत है, वो भी नकल करना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुक़द्दस में आपकी फैयाजी और सखावत का आलम क्या होता था। जी आन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कान यक़ूलु कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नासी व अजवदु मा यकूनु फी रमज़ान व आता कुल्ला साइलिन। जी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम हालात में भी लोगों से ज़्यादा सखी थे, मगर रमज़ानुल मुबारक में तो पहले से भी ज़्यादा फैयाज और जवाद हो जाया करते और हर साइल को अता फरमाते। जी अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज अमल था
وہ ایسا نہیں تھا کہ اذیت اور تکلیف دے کر. جی اور پھر جو جیسے آج کل ہمارے ہاں جو مطلب ایک نظر آتا ہے افطار پارٹیاں ہیں, اور میں یہاں اپنے ان سامعین اور ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا کہ خدا را آپ گرینڈ افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں, جی لیکن چھوٹے طبقے کو نہ بھول جائیں. بالکل، یہ چھوٹے بات. طبقے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے ملازم ہیں, آپ کے ماتحت ہیں, ان کا بھی خیال رکھیں. جی اور ایسے ہی ہے. ظاہری سی بات ہے کہ خیال نہیں رکھیں گے, صرف ایک رکھ رکھاؤ دکھلاوا ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی کوئی فضیلت نہیں. بالکل ایسے ہی. جی مولانا صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے, ایک جو ہے ایک نفسیاتی طور پہ تو ہوتا ہے, بھوک پیاس میں مشقت کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے کھانا پینا نہیں ہے, لیکن جسمانی مشقت بھی ہوتی ہے کہ روزہ رکھ کے, خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے, وہ اپنے کام پہ گیا ہے. اور کچھ آفیسز میں انڈور کام کرتے ہیں, کچھ لوگوں کا کام جو ہوتا ہے وہ آؤٹ ڈور ہوتا ہے, جیسے کہ لیبر ہماری عام طور پہ ہے. اب وہ محنت مشقت کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, ان کے اوپر روزہ کیا افیکٹ کرتا ہے؟ کیا ان کو جو اجر ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ روزہ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں کام بھی سر انجام دے رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے روزے کا کیا اجر ہے؟ دیکھیں اجر تو جو آدمی جی روزے کی اہمیت کا خیال رکھے گا, بنیادی طور پر تو یہ ہے نا کہ بری چیزوں سے روکنا جی اور ظلم و زیادتی سے روکنا. ظاہری سی بات ہے اگر ایسا شخص جو تقوی کا اہتمام کرتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہے اور آسائش اور آرام میں ہے, اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے. جی اور ایک شخص اگر مشقت اور محنت کے ساتھ روزے کی روحانی حفاظت نہیں کر پاتا جی اس کو سوائے بھوک پیاس کی مشقت کے کچھ نہیں ملتا. ہاں, جو آدمی محنت مزدوری میں لگا ہوا ہے, خون پسینہ ایک کر رہا ہے, اور یعنی جو آپ نے بات کی کہ وہ آؤٹ ڈور کام کر رہے ہیں, جیسے ہمارے مزدور بھائی ہوتے ہیں انتہائی مشقت والا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس مشقت میں وہ روزے کی روحانی حفاظت بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے اجر بڑھ جائے گا. ایک تو رزق حلال کے کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ جل وعلا کے حکم کو بھی پورا کر رہے ہیں. جی لیکن یہاں یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اجر کو جو ضائع کر دیتے ہیں نا, تو وہ ہوتا یہ ہے کہ روزہ بنیادی طور پر اللہ جل وعلا سے تعلق اور قربت کا ایک ذریعہ, لیکن دیکھیں روزے میں بھی ساتھ ساتھ اس کے بندوں کا خیال. بالکل عبادت میں اللہ جل وعلا اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, بے شک بے شک. لیکن اپنے بندوں سے محبت کا جا بجا وہ حکم دیتا ہے. جہاں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہوتا ہے تو وہاں اپنے بندوں سے محبت, ان کا خیال, ان کی رہنمائی, ان کے ساتھ بہتر تعلق, یہ ساری چیزیں ہمیں دین اسلام سے میں جو ہے نا وہ ملتی ہیں. بالکل. اور آج کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو روزے کے حوالے سے کچھ لوگ مطلب کلچر کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے. ہم روزے کی افادیت اور اصلیت کی طرف آ جائیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے, اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ بخاری کی بھی روایت ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جب میں ایمان اور احتساب کی یعنی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی ہر چیز کو دیکھوں, کہ پورے دن کا محاسبہ کروں, سحری سے لے کر افطاری تک میرے معمولات اور معاملات کیا تھے. جی علامہ صاحب آپ نے ٹھیک کہا. علامہ صاحب آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ رمضان کے روزے تو ہم پہ فرض ہیں, رمضان میں بھی روزے رکھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوموار کا اور جمعرات کا اسپیشلی روزہ رکھتے ہیں تھرو آؤٹ, یعنی کہ 365 دن ہے, انہوں نے ہر ہفتے کے یہ 2 دنوں میں روزہ رکھنا ہے. اس کے علاوہ ان کی مرضی ہے وہ جتنے مرضی روزے رکھیں. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے ایسے دن آ جاتے ہیں, اسلامک ڈیز آ جاتے ہیں جس میں روزے جو ہے بڑے شوق سے لوگ رکھتے ہیں. تو ان روزوں کا اجر جو ہے رمضان کی نسبت کم کیوں ہے؟ رمضان کے روزوں کا اجر زیادہ کیوں ہے؟ وہ بھی تو روزے ہیں نا. دیکھیں اب رمضان کے روزے ہیں, رمضان کے روزے فرض ہیں. جی یہ تو سوال اس کا جواب بڑا آسان سا ہے کہ ایک ہے عشاء کی فرض نماز اور ایک ہے عشاء کے نفل. ظاہری سی بات ہے جو فرضوں کی افادیت ہے وہ نفلوں کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے رمضان المقدس کے روزے یہ تو عبادات کی بنیادی جو ہے نا حیثیت رکھتے ہیں. باقی جو نفلی روزے ہیں ان کا بھی اجر و ثواب, بہت بڑا اجر و ثواب ہے, لیکن فرض روزے کے چھوڑنے پر سزا ہے, گناہ ہے. ٹھیک ہے. نفلی روزہ تو آپشنلی ہے, رکھ لیں گے تو اجر ملے گا, نہ رکھنے پہ کوئی مواخذہ اور گناہ نہیں ہے. تو جیسے نفلی نماز ہے
اور فرض نماز ہے، دونوں میں فرق ہے. ایسے ہی رمضان کے روزے فرض ہیں اور غیر رمضان کے روزے وہ نفلی ہیں یا سنت کے طور پر ہیں. اچھا مولانا صاحب، بات اجر کی ہو رہی، روزے کے اجر کی، تو میں سوال کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھ کر سحری کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پھر وہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور شام کو افطار سے کچھ وقت پہلے اٹھتے ہیں. کیا ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا میری کوست نایاب نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ایک بندہ جس نے روزہ رکھ کر لیبر کام کر رہا ہے، باہر جا کے دھوپ میں مشقت کر رہا ہے، کیا ان دونوں کا ثواب ایک ہی جتنا ہی ہوگا؟ ایمان کی روح سے بتائیے گا، اسلام میں کیا اس حوالے سے بتائیے گا. میں نے اس میں کیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو آدمی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. اور دوسرے مقام پر فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضيع اجر المحسنین، کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اجر کو ضائع نہیں کیا جائے گا. اب ظاہری سی بات ہے، جو آدمی مشقت میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کی روحانی حفاظت کرتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ جل وعلا اس کو اجر عطا فرمائیں گے. اب ایک شخص جو روزہ رکھ کر یعنی سحری کھا کر سو جاتا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، تو ظاہری سی بات ہے نمازوں کی پوچھ اس سے ہوگی اور نماز چھوڑنے پر سزا ملے گی. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی یعنی روزے کا اہتمام، روزے کی روحانیت کا خیال نہیں رکھتا تو سوائے بھوک اور پیاس کس کو کچھ نہیں ملتا. غیبت کر کے یعنی غیبت کر دیتا ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں کہ آدمی جو ہے نا ایک تھیلی رکھے اور اس میں اشرفیاں جمع کرے، لیکن کسی سوراخ کر دے، اوپر سے جمع کرتا جائے، سوراخ سے وہ نکلتی جائیں. تو ایسے ہی روزہ رکھ کر روزے کے لوازمات کا اہتمام نہ کرنا روزے کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. تو مولانا صاحب ایک طرف ہمیں یہ بھی حدیث یا یہ بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر سو جاتا ہے یا جو سوتا ہے اس کی ہر سانس تسبیح کے برابر ہوتی ہے، تو کیا یہ بات بھی پھر ٹھیک رہے گیا؟ یہ تو کوئی ایسی میری نظر سے تو ایسا کوئی نہیں گزرا. ظاہر سی بات ہے جو یعنی ظہر چھوڑ دیتا ہے، عصر چھوڑ دیتا ہے، تو ایک نماز کو چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے. وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، کیونکہ سننے کو ایسا ملتا ہے. میری نظر ایسی کوئی چیز نظر سے نہیں گزری. ہاں، روزہ رکھ کر آرام کرنا کوئی حرام نہیں ہے کہ اسے منع کر دیا گیا ہو. ان لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. ایک آدمی نے جو ہے نا محنت مشقت کرنی ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا رزق کمانا ہے، تو وہ اپنے نفس کے آرام کا خیال رکھے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دن کے روزے کا اہتمام بھی اور رات کے قیام کا اہتمام بھی. ظاہر سی بات ہے آرام میں کچھ خلل آئے گا، بہت ساری چیزوں کی ترتیب میں جو ہے نا وہ ڈسٹربنس آئے گی، لیکن مولانا صاحب آخر میں ٹائم ہمارے پاس کم ہے، آخری سوال ایک پوچھتا چاہوں، بالکل شارٹلی اس کا جواب دیجیے گا کہ ایک بندہ ہے، اس پر فرض ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، کیا وہ اس کا کام بھی اس طرح ہے کہ وہ دھوپ میں کام کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، کیا وہ اس معاملے میں گناہگار ٹھہرایا جائے گا؟ دیکھیں، روزہ رکھنا فرض ہے. ہاں، وہ کام کی غرض سے نکلا، مطلب ایک مزدور ہے، اینٹوں کے بٹوں پہ کام کر رہا ہے یا لوہے کی پٹیوں پہ کام کر رہا ہے. بالکل. تو ہم تو جون جولائی سے گزر کے آئے، ابھی تو معتدل موسم میں ہے. بہرحال اگر کہیں گرمی کی شدت ہے اور کام بھی شدت کا ہے تو آدمی روزہ رکھ کر جائے اور بعد میں اس پر اتنی کمزوری اور نکاہت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ مزید یعنی روزے کو برقرار نہیں رکھ سکتا، تو توڑ دیتا ہے، تو بعد میں اس کی قضا کر لے. لیکن یہ اس نیت سے کہ بھئی میرا کام اتنی مشقت والا ہے، میں نے رکھنا ہی نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے اتنا ٹائم نکال کر آپ ہمیں حاضر ہوئے اور ہمارے ناظرین کے جو معلومات ہے اس میں اضافہ کیا. بہت شکریہ. نایاب، اس کے بعد ہمارا کیا سیگمنٹ ہے؟ بالکل، ذرا اس کے وہ بتائیں. بعد ہمارا روزہ اور صحت سیگمنٹ ہے، جس میں ہم جو ہے اپنے ڈاکٹر سے مختلف سوالات کرتے ہیں جو رمضان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو عام روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے ان مسائل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس آج موجود ہیں ڈاکٹر نبیہات شیخ. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ایک بہت اہم یہ ٹاپک ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو آپ کی جو روٹین ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یہ حقیقت بات ہے. ہاں، بہت مطلب ہیکٹک ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے، نیند کا پتہ نہیں ہوتا، اٹھنے کا پتہ نہیں ہوتا، آپ کب جاگ رہے ہیں کب سو رہے ہیں. تو جب آپ کی نیند پراپر پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی پہ بہت زیادہ ایفیکٹ آتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے، تو یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. اسی پہ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ، جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، بالکل نایاب، ایسی بات ہے جب
रूटीन आपको ज़ाहिर बात है जब रूटीन डिस्टर्ब Disturb होती हो है तो जाती आप है। पे सेहत पर असर पड़ता है और सारा दिन फिर सुस्ती सी लगी रहती है। काहली। और आमतौर पे ये देखा गया है कि मोस्टली मेरे ख्याल से 75% तो पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, लोग सारी रात जागते हैं सहरी और करके सो जाते हैं। सहरी करके सोते हैं और इंतजार करते हैं मैं अभी सो गया या सो गई तो सहरी टाइम सहरी कैसे खत्म हो उठूंगा जाता या है। उठूंगी। और ये यही बहुत मेरा common मामला issue है, मैं ऐसे कहूँ तो रात को ऐसे में अक्सर होता है कि अगर मैं सो गया तो सही टाइम कौन उठाएगा, क्योंकि लेकिन अक्सर फिर हम घर से मैं बाहर मैं होते हैं। सो जाती हूँ, फिर मुझे मेरी सिस्टर उठा देती हैं, फिर मैं सहरी करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। आप तो मैं घर भी में नींद होती हैं, पूरी आपको करती तो हूँ। उठाने वाले होते हैं, हम तो घर में नहीं ना होते, हमारा तो फिर मसला है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये इसीलिए कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं, और घर जैसी नेमत जो है इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। जो सुकून, जो आपको आराम अपने घर में मिलता है ना, घर की चार दीवारी में और घर की खुशबू से, वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता। बेशक। तो लेकिन परदेसी हैं, कमाने के लिए अपना घर छोड़ के बाहर निकले होते हैं अपना करियर बनाने के लिए। कुछ लोग तो, आप तो शहर से बाहर आए हुए हैं, कुछ लोग तो मुल्क से बाहर होते हैं, और मेरा भाई भी मुल्क से बाहर है। और सम टाइम वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मतलब तन्हा हो जाता है ना, आप तन्हा फील करते हो कि सारी फैमिली इकट्ठी हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है, और अब जो है मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मैं सड़ रहा हूँ और मैं कुड़ रहा हूँ। सम टाइम वो मेरा भाई चिड़चिड़ा भी हो जाता है, तो वो अच्छा एमी चिड़चिड़ा हो जाता है वो ना, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ होती है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे इस रमज़ान के बरकत महीने में। जी डॉक्टर साहिबा वेलकम करते हैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर आज हमारा जो टॉपिक है वो है नींद के हवाले से, कि रमज़ान में रूटीन जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। लोग सारी रात जागते हैं और सहरी करके सोते हैं, फिर उसके बाद काम पर भी जाना होता है। तो नींद पूरी ना होने की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आते हैं और उसको किस तरीके से जो है वो इस असर से ख़त्म किया जाए, इस असर से रोका जाए अपनी बॉडी को। रमज़ान एक माह का होता है, उसमें ये है कि आपकी रूटीन से थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, लेकिन उसको आपको खुद मेंटेन करना पड़ता है। आमतौर पर हमें क्योंकि आदत है रात देर तक जागने की, वो आदत क्योंकि हमारे 11 महीनों से सेट होती है, तो इस एक महीने की जल्दी उठने की आदत इस पर हावी नहीं हो सकती। और अल्लाह ताला का निज़ाम इस तरह का है कि कोई भी बीमारी आपको इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में अफेक्ट नहीं करती कि एक महीना आपकी नींद नहीं पूरी तो आपको वो बीमारी लग जाएगी। उसमें हम कर ये सकते हैं कि अपनी जो ऑफिस आवर्स और बाकी जो रूटीन है ना, उसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, यानी कि जिन्होंने बहुत अर्ली जाना है वो कोशिश ये करें कि जैसे ही वो ऑफिस में इफ्तारी करके वो सो जाएं, इशा की नमाज पढ़ें और सो जाएं, ना कि अपनी रूटीन को कंटिन्यू रखें। तो ये सबसे बेहतरीन हल है। और बाकी जो लोग नींद पूरी नहीं कर पाते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि फौरन से वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए। हाँ जी, वक्ती तौर पर चिड़चिड़ा करने वगैरह आ जाते हैं, लेकिन किसी खास बीमारी में वो मुब्तला नहीं होते। लेकिन डॉक्टर देखा जाए तो रात की नींद इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप चाहे आप सारा दिन भी सोते रहें, लेकिन अगर आप रात में नहीं सोए हैं तो आपको वो सुकून आराम महसूस नहीं होता जो कि रात की नींद में होता है। तो वो लोग अभी तो रमज़ान जैसा कि चल रहा है, इसमें लोग चले एक रूटीन थोड़ी सी यूँ कहें कि लेफ़्ट राइट हो जाती है, लेकिन आम तौर पर कुछ लोग ऐसे भी हैं पाकिस्तान में, जो बल्कि दूसरे ममालिक में भी होंगे, कि वो लोग रात में बिल्कुल नहीं सोते हैं। तो उनको कौन कौन सी बीमारियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म का ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि हमारे लिए इंतहाई ज़रूरत है। बिलफर्ज कि हम अगर रात से नींद पूरी नहीं करते, देखिए हदीसों में बात है कि रात हो जाए तो अपने चिराग सुझा दो और आराम करो। जी ठीक है। हर हमारे नबी ने जो भी डॉक्टर है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। जो लोग रात में नींद पूरी नहीं करते हैं, फिर अल्टीमेटली वो इसी तरह की प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके साथ चलती रहती है। इसमें सबसे बड़ी जो फिर नींद ना आने की बीमारी है, इंसोम्निया, उसका शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं हम उस टाइम सो ही नहीं सकते, किसी भी सूरत हमें नींद ही नहीं आती, वो बात ही खत्म कर देते हैं। तो ये सारे मामला थे। उसके बाद आस्ता आस्ता आपको समझें आसाबी कमजोरी भी शुरू हो जाती है, पत्थों में दर्द शुरू हो जाता है, और समझें कि आपके मूड स्विंग ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपकी नींद नहीं पूरी हुई होती, रात की नींद खास तौर पे। जब भी हम नेचर से हट के कुछ काम करते हैं ना, वो हमें तंग करता है, और रात नेचर ने बनाई है आराम के लिए। अगर इसमें हम आराम नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं तंग होंगे ही होंगे। इसलिए बेहतर है कि आप रात की नींद लें, जब भी आप इशा करें तो आप सो जाएं, ना कि सिर्फ रमजान में, बाकी अपने रूटीन ही अच्छी बना लें। सुबह जल्दी उठ जाया करें। हमारे जितने यंगस्टर्स हैं आजकल नोटिस करते हैं दिल की बीमारियां और इस तरह की बीमारियां जो है उसमें देने का एक फैक्टर है कि इनकी नींद रातों की पूरी नहीं होती है, इम्यूनिटी नहीं गलत नहीं होती है। फास्ट फूड रात को देखने चलता है, इसलिए हम रात को जाग रहे थे, इंक्लूडिंग नहीं।
मेरी भी अभी कोई 3-4 साल से रूटीन ठीक हुई है। तो जाहिर है जब शादी होती है आपकी तो आप बड़ी अलग डिफरेंट किस्म में चले जाते हैं, खासकर तो जब आपके पास बच्चे होते हैं जिनकी आपको जिम्मेदारी होती है कि आपको पता है कि मैंने सुबह उठना है, स्कूल भेजना है, टेक केयर करनी है इनकी। बिल्कुल। लेकिन जब तक हम भी कमाए थे हम भी इसी तरह करते थे कि भाई जाग रहे हैं तो यूनिवर्सिटी जाने कोई बात नहीं, आंखों में नींद है और लेक्चर ले रहे हैं, इट्स ओके। तो वो जो चीजें हैं वो फिर आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है और आपकी सोचने समझने बिल्कुल। की क्लास को डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि एक ह्यूमन बॉडी को कितनी देर तक सोना चाहिए, कितनी देर तक नींद पूरी करनी चाहिए, ये जरा बताइएगा एक इंसान को। 6 to 8 hours is enough. 6 to 8 hours are enough for a healthy life. जो हम अडल्ट हैं हमारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम एक अच्छा नैप 15 मिनट का नैप भी ले लें, एक हेल्दी नैप, तो वो भी हमारे लिए मोर देन इनफ होता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे अभी भी आपने कहा कि शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है, एक कैजुअल चेंज हो जाता है, तो मैंने अक्सर ऐसी बहुत ज्यादा होती है। ऐसी खवातीन अक्सर ऐसी देखी हैं जो सारा दिन अपने बच्चों को स्कूल भेज के वो सो जाती हैं, फिर जो है सारी रात उन्होंने काम करना होता है। तो एक शादीशुदा औरत के लिए जो बच्चों की माँ है उसकी सेहत के ऊपर किस कदर रात की नींद इफेक्ट करती है, उसको कौन कौन सी चीजें फेस करनी पड़ जाती हैं? खुदारा हमारी ये जो खवातीन है उनको ये बताएं कि उनके लिए कितनी मुफीद है रात की नींद। रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो एक आप समझ लें कि हमारी गवर्नमेंट लेवल पे इनिशिएटिव होना चाहिए। कुछ ना ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको सीरियसली देखने की ज़रूरत है, जिसमें एक बहुत बड़ा इसमें एक मसला बांझपन का भी आ रहा है। आपको पता है ना कि नींद ना पूरी होने की वजह से आपके हार्मोन, लड़कों लड़कियों दोनों में हार्मोन इस तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आपके बांझपन की वजह बनते हैं। तो उससे भी बचने के लिए आपको जरूरी है कि आपकी नींद पूरी हो। आपको पता ही है कि आजकल कितने ज्यादा केसेस हो गए। कभी पहले आपने सुना इतने बे औलादी के केसेस नहीं थे, अब बहुत ज्यादा है और रीजन यही है। जी डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। हमारे ट्रांसमिशन का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। बहुत मुफीद आपने बातें कही कि मर्द हजरात हैं अगर ख़वातीन हैं दोनों में बांझपन बहुत ज़्यादा आजकल जो है ये पकड़ती जा रही है बीमारी कि सिर्फ ना सोने की वजह से, अपना लाइफस्टाइल ना हेल्दी रखने की वजह से। तो अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करें। रमज़ान एक ऐसा महीना आता है कि जिसमें आप अपनी रूटीन को ठीक कर सकते हो, रिदम में ला सकते हो। तो जी कसीम एंड पे आप शेर पढ़ें और उसके बाद हम इजाजत। जी बिल्कुल नायाब, आपको मुझे लगता है पता चल चुका था कि मैंने ट्रांसमिशन का इख्तिताम ही एक शेर के साथ करना है। बताया था ना आप लास्ट पे शेर पढ़ेंगे। बिल्कुल, तो शेर अर्ज करता चलूं कि बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आए जब वो उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को वो रमजान देता है। तो इसी के साथ दे हमें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट कल ट्रांसमिशन में इसी टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और 30 रमज़ान तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। दुआओं में हमें याद रखें। स्टार एशिया की इस ट्रांसमिशन को देखते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।